تو آپ کو اندازہ لگے گا کہ قرآن کتنی ترغیب دیتا ہے کہ اے بندو، اے انسانوں، اس رب العالمین کے بارے میں اپنا گمان اچھا کر لو۔ کیا اچھا کر لو؟ گمان اچھا کر لو، ظن اچھا کر لو، حسن ظن رکھو۔ حالات کچھ بھی ہوں، دل ٹوٹ چکا ہے، تھک چکے ہیں، دعائیں بے اثر نظر آنے لگ گئی ہیں، اسباب سارے آپ کے خلاف چل رہے ہیں، لیکن آپ کے دل میں اپنے مالک پر گمان اچھا رہنا چاہیے، حسن ظن رکھنا چاہیے۔ اور قرآن مقدس حسن ظن کے نتیجے بھی ذکر کرتا ہے، اور قرآن مقدس بد ظنی کے نتیجے بھی ذکر کرتا ہے کہ جنہوں نے میرے بارے میں اچھا گمان رکھا، میں نے ان سے کیا کیا، اور جو مجھ سے بدگمان ہیں تو میں نے ان کے ساتھ کیا حشر کیا ہے۔ اور دونوں کا تقابل قرآن پیش کرتا ہے۔ حدیث سن لیجئے، پھر انشاءاللہ اس پہ میں آیتیں بھی پیش کرتا جاؤں گا۔ حدیث قدسی ہے، مالک کائنات فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوتا ہوں جو وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے۔ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ اور مسلم کے الفاظ یوں ہیں، مالک کائنات فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جیسے وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے۔ فَلْيَظُنَّ بِي مَا شَاءَ، اب اس کی مرضی ہے، جیسے چاہتا ہے گمان رکھے۔ إِن ظَنَّ بِي خَيْرًا فَلَهُ خَيْرٌ، اگر وہ میرے ساتھ گمان اچھا رکھتا ہے تو فَلَهُ خَيْرٌ، تو میری طرف سے فیصلے بھی خیر کے ہوتے ہیں۔ وَإِن ظَنَّ بِي شَرٌّ، اگر وہ میرے بارے میں گمان برا کرتا ہے تو فَلَهُ، اس کا نتیجہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین، یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، سورت کا نام سورت صافات ہے، اور 23واں پارہ ہے، آیت نمبر اس کی ہے 87۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، او لوگو اب بتاؤ تمہارا کیا گمان ہے رب العالمین کے بارے میں۔ ہری پور والو ذرا سنتے جائیے قرآن کہ اللہ رب العالمین اچھے گمان رکھنے والے، اور جو اللہ سے بدظن ہو چکے ہیں، بدگمانی میں مبتلا ہو چکے ہیں، قرآن انہیں کیا کہتا ہے؟ کبھی تو قرآن کہتا ہے ما غرک بربک الکریم، کہ او انسانا ما غرک بربک الکریم، تجھے اس کریم ذات سے کس نے بدگمان کر دیا، کس نے دھوکے میں ڈال دیا کہ وہ سنتا نہیں، کس نے گمان میں ڈال دیا، کس نے تجھے دھوکہ دے دیا کہ وہ تیری پکار نہیں سنتا، تجھے عطا نہیں کرتا۔ اور میں الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اللہ اکبر۔
بدگمانی میں مبتلا نہ ہو۔ بدگمانی کون کرتے ہیں؟ آئیے ذرا یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، سورۃ صافات کے بعد، سورۃ الصافات کے بعد سورۃ صاد ہے، اور سورۃ صاد کی آیت نمبر 23 ہے۔ 27 سے میں پڑھتا ہوں، ذرا آپ غور کیجئے۔ فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، ہم نے نہیں پیدا کیا آسمان و زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، باطلا، فضول۔ ہم نے آسمان و زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے یہ بے فائدہ و بے مقصد پیدا نہیں کیے ہیں۔ فرمایا یہ کس کا گمان ہے کہ یہ بے مقصد پیدا ہے، خود بخود پیدا ہو گئے ہیں۔ فرمایا ذالک ظن الذین کفروا، ذالک ظن الذین کفروا، او لوگو یہ گمان ہے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا ہے، یہ کافروں کا گمان ہے کہ وہ کہتے ہیں ویسے ہی آسمان بن گیا خود بخود، ویسے ہی زمین بچھ گئی خود بخود، سورج خود بخود چل پڑا، ہاں ستارے خود بخود پیدا ہو گئے، وہ خود بخود پیدا ہو گئے ہیں۔ فرمایا نہیں نہیں، ذالک ظن الذین کفروا، یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا ہے، اور اس کے مقابل میں مومنوں کا کیا گمان ہے؟ پڑھوں آیت، میرا آج سینہ جام ہے لیکن اگر آپ ساتھ دیں گے تو میں کوئی بات سمجھا سکوں گا۔ فرمایا آسمان و زمین کی چیزیں دیکھنے کے بعد کافر کا گمان ہے کہ یہ فضول اور عبث پیدا ہیں، یہ اس کا گمان ہے۔ اللہ تیرے مومن بندوں کا کیا گمان ہے؟ آئیے مومنوں، یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، سورت کا نام سورت آل عمران ہے، اور سورت آل عمران کی آیت نمبر 191 ہے۔ ذرا سنیے، قرآن کہتا ہے ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان و زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، دن رات کے بدلنے میں، لآیات لأولی الالباب، البتہ نشانیاں ہیں، دلائل ہیں عقل والوں کے لیے۔ اب عقل والے کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، الذین یذکرون اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، قیاماً کھڑے کھڑے ہیں، وقعودا اور بیٹھے بیٹھے ہیں، وعلی جنوبہم اور اپنے کروٹوں کے بل پہلو پہ لیٹ کر بھی وہ رب کو یاد کرتے ہیں، اور کس نتیجے پہ پہنچتے ہیں؟ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب یہ سب کچھ تو نے بے فائدہ و بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے۔ یہ مومن کا گمان ہے۔ اور ذرا آئیے بدگمانی کا نتیجہ کہ بدگمان کون ہوتے ہیں؟ مالک کائنات کے متعلق مشرک بدگمان ہے، تبھی تو اللہ کو چھوڑ کے اوروں کو پکار رہا ہے۔ یہ اللہ کے بارے میں کیا ہے؟ بدظن ہے، بدگمان ہے۔ میں نہیں کہتا، رب کا قرآن کہتا ہے۔ اور اسی طرح منافق بھی بدگمان ہے۔ یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، اور سورت کا نام سورۃ الفتح ہے، 26واں پارہ ہے، اور 26ویں پارے کی آیت نمبر 6 ہے۔ میرے دوستو سنیے، فرمایا وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ،
وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، اس لیے تاکہ عذاب دے اللہ منافق مردوں کو اور منافقہ عورتوں کو، وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، مشرک مردوں کو اور مشرکہ عورتوں کو اللہ عذاب دے۔ یہ کون ہے؟ فرمایا الظانین باللہ ظن السوء، یہ اللہ کے اوپر اللہ کے بارے میں بدگمانی کرنے والے ہیں۔ لفظ پہ غور کیا قرآن کے، الظانین باللہ ظن السوء، یہ اللہ کے بارے میں برا گمان رکھنے والے ہیں۔ تو جو برا گمان رکھتے ہیں، فرمایا علیہم دائرۃ السوء، انہی کے اوپر بری گردش ہے، حالات برے بھی انہی پر آئیں گے، گمان برا ہے۔ وغضب اللہ علیہم، اور اللہ ان پہ غصے ہوا ہے، اور صرف غصے ہی نہیں، وَلَعَنَهُمْ، اور اللہ نے ان پہ لعنت کی ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ، اور اللہ نے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، بہت ہی بری ہے جگہ پلٹ کر جانے کی، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ آئیے ذرا اچھا گمان رکھنے والے اور برا گمان رکھنے والے مالک کائنات کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ، سورت کا نام سورت الاحزاب ہے۔ دوستو سنیے قرآن، سورت الاحزاب آیت نمبر 10 پڑھنے لگا ہوں۔ فرمایا غزوہ احزاب کا موقع ہے۔ کون سا موقع ہے؟ غزوہ احزاب کا موقع ہے۔ مدینہ منورہ پر 24,000 کا لشکر حملہ آور ہونے کو ہے، اور ہر طرف سے تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں ان کی۔ اہل مدینہ پریشان ہے، مشورہ ہو رہا ہے کہ کیا کیا جائے۔ اللہ کے پاک پیغمبر پوچھ رہے ہیں تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر میری رائے ہے کہ مدینے کے جس راستے سے دشمن آتا ہے وہاں خندق کھودی جائے۔ کیا چیز کھودی جائے؟ بڑی سی ایک خندق کھودی جائے، کھڈا، دشمن اس کو کراس نہیں کر سکے گا، گھوڑے کے ذریعے بھی اور پیدل بھی، اور جو نیچے اتر کر چڑھ کے آنے کی کوشش کرے گا مدینہ میں داخل ہونے کی، تو اوپر سے پتھراؤ کر کے ہم اس کا راستہ روکیں گے، ایک دم لشکر داخل نہیں ہو سکے گا۔ یہ پلاننگ تھی۔ خندق کھودی جا رہی ہے، ادھر لشکر سارے آئے ہوئے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ میں پڑھنے لگا ہوں الفاظ۔ فرمایا اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، جب دشمن تمہاری اوپر کی جانب سے یعنی مدینہ کی اوپر جانب سے، ومن اسفل منکم، اور نیچے کی جانب سے آ گئے، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، ڈر کی وجہ سے آنکھیں پھر چکی تھی، پتھرا چکی تھیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، ہیبت اتنی تھی کہ دل اپنی جگہ چھوڑ کے گلے تک آ چکے تھے۔ اور اگلا لفظ ہے، فرمایا وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا، اور لوگوں تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ کیا کرنے لگے؟ طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ لیکن ذرا آگے پڑھیے، مومن کا کمال دیکھیے۔ فرمایا ہنالک، اسی موقع پر، ابتلی المؤمنون، مومن آزمائے گئے، وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور جھنجھوڑے گئے، بہت زیادہ جھنجھوڑا جانا۔ فرمایا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، اب طرح طرح کے گمانوں کی تفصیل ہے۔ ہری پور والوں ایمان تازہ کیجیے، ذرا سنیے۔
فرمایا جب منافق کہہ رہے تھے اور جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے دھوکہ کیا ہے، نہیں وعدہ کیا ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے، الا غرورا، مگر دھوکے کا، کیونکہ اس کا حسن ظن نہیں ہے نا، بدگمان ہے، حالات کو اپنے خلاف پایا کہ 24,000 کا لشکر ٹوٹ رہا ہے تو فوراً مالک کے متعلق کیا ہو گیا؟ بدگمان ہو گیا اور کہنے لگا وہ جو نصرت اور مدد کے وعدے تھے وہ تو آج لگتا ہے سارے دھوکے نکلے ہیں۔ لیکن جب یہ جملے ان کے تھے، اس کے مقابلے میں جو مخلص مومن تھے ذرا ان کے جملے بھی سنیے نا، یہ قرآن کہتا ہے، میں پڑھنے لگا ہوں، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، آیت 22، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، وہ نہتے مومن، کمزور مومن، غریب و نادار مومن، جب وہ دشمن کی لشکروں کو اور فوجوں کو دیکھتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما۔ اللہ، مومن کا گمان دیکھا، منافق کہ اللہ اور رسول نے دھوکہ کیا ہے، اور مومن کہتے ہیں، لشکر سارے دیکھ کے کہتے ہیں یہ وہی دن ہے، یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا، اور اللہ کا وعدہ بھی سچا ہے، اللہ کے رسول کا وعدہ بھی سچا ہے، اللہ کی مدد آ کے رہے گی۔ تو پھر اللہ کی ایسی مدد آئی، اللہ نے فرشتوں کے لشکر بھیج دیے، ایسی ہوا چلی، انشاءاللہ اس پہ تو تفصیلی بیان میرے ہیں، پھر بھی کبھی موقع ہوا تو کریں گے۔ اللہ، تو دیکھیے ایک منافق کا گمان اور اس کے مقابلے میں حالات بالکل یکسر مخالف ہیں، لیکن ایک مومن موحد کا گمان اللہ کے بارے میں کتنا مضبوط ہے۔ اور ذرا سنیے میرے دوستو، ایک آیت اور پڑھ دوں، اس سے آپ کو اندازہ لگے گا، اور ایک عجیب انداز ہے اس آیت میں، شاید آپ نے پہلے نہ سنا ہو۔ یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے اور سورت کا نام سورت الحج ہے، 17واں پارہ ہے اور سورت حج کی آیت نمبر 15 ہے۔ سنیے قرآن کیا کہتا ہے، من کان یظن، جو کوئی یہ گمان کرتا ہے، الَّن يَنصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کہ اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا دنیا اور آخرت میں، بدگمان ہے۔ کیا ہے؟ او بھائی جی چھوڑو جی، اللہ مدد ہی نہیں کرتا ساڑھی، یہ لوگ ہوتے ہیں کہ نہیں؟ فرمایا جو یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا دنیا اور آخرت میں، تو اللہ فرماتے ہیں سن لو، پھر سن لو، فرمایا فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، پھر یہ بدگمان آدمی کیا کرے، فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، یہ چھت کے ساتھ رسی لٹکائے، کیا لٹکائے؟ چھت کے ساتھ رسی لٹکائے، ثُمَّ لْيَقْطَعْ، پھر اپنے آپ کو پھانسی دے دے۔ کیا کرے؟ اگر اتنا بدگمان ہے کہ اللہ میری مدد نہیں کرتا، اللہ فرماتے چھت سے رسی لٹکا، ثُمَّ لِيَقْطَعْ، پھر اپنے، مفسرین لیقطع کا معنی کرتے ہیں لیحتنق، پھر آپ کو پھندا ڈال دے، پھانسی دے دے،
فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، پھر وہ دیکھے، الٹا لٹک جائے، دیکھے کہ آیا اس کے اس عمل نے اس کے غصے کو دور کیا ہے کہ نہیں۔ یعنی اگر تو بدگمانی کرے گا تو میرے اوپر کوئی پریشر آنے والا، الٹا لٹک لے، پندہ لٹکا لے، غصہ ٹھنڈا کر لے اگر کر سکتا ہے۔ تیری یہ تدبیر اللہ کو مجبور کر سکتی ہے تو پھر کیا کر لے، لٹک جا۔ کتنے سخت الفاظ ہیں کہ اللہ فرماتے مجھ سے بدگمان نہ ہو۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے سنا دوں تو آپ کو اور لطف پڑ جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں والذی لا الہ غیرہ، قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے سوا کوئی الہ و معبود نہیں ہے، ما اعطی عبد شیئا خیرا من حسن الظن باللہ، کسی بندے کو اللہ پر حسن ظن سے بڑھ کر کوئی انعام نہیں کیا گیا ہے۔ اللہ کی طرف سے جو انعامات ہیں یہ بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ اپنے بندے کو اپنے بارے میں کیا عطا فرما دے، حسن ظن، اچھا گمان عطا کر دے اللہ۔ فرمایا والذی لا الہ غیرہ، اگلا جملہ حدیث کا، فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، ما یحسن عبد باللہ الظن، جب بھی کوئی بندہ اپنے مالک کے بارے میں گمان اچھا کرتا ہے تو الا آتاہ اللہ ذالک، اللہ وہ چیز اسے عطا کر دیتا ہے۔ میرا گمان ہے میرا مالک سنے گا، مجھے عطا کرے گا، وہ میرا مالک ہے، وہ میرا خالق ہے، وہ میری سنتا ہے، اس نے مجھے بن مانگے اگر پیدا کیا ہے تو وہ مجھے مانگنے سے بھی محروم نہیں کرے گا، تو اللہ اسے عطا کرے گا۔ اللہ کوئی مثال بتاؤں، اسباب نہ دیکھ بندیا، جو مرضی ہو جائے، ایک لمحے کے لیے بھی اللہ سے بدگمان نہ ہوا کر۔ حضرت زکریا علیہ السلام ہیں، 120 سال کی عمر ہو چکی ہے، کتنی؟ 120 سال کی عمر ہو چکی ہے، ہر وقت اللہ سے مانگتے ہیں اللہ بیٹا عطا کر، نہیں دیا، بوڑھے ہو گئے ہیں، بیوی بھی بانچ ہے، کوئی امید نہیں ہے۔ لیکن حضرت مریم کے پاس جب بے موسمہ پھل دیکھے تو مالک کے سامنے گڑ گڑا کر کیا کہتے ہیں، ذرا لفظوں پہ غور کیجئے، اذ نادا ربہ نداء خفیا، اللہ اکبر، جب پکارا اپنے رب کو مخفی اور چپکے سے کہنے لگے، رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، اللہ میرا سر سفیدی سے بڑک اٹھا ہے، بال سفید ہو چکے ہیں۔ اور اگلا جملہ کیا کہتے ہیں وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، او میرے اللہ ہڈیاں کمزور، بال سفید اور بیوی بانچ ہے، لیکن تجھ سے مانگ کر میں کبھی بھی محروم نہیں رہا، تو اب بھی میرا یہی حسن ظن ہے کہ تو مجھے محروم نہیں کرے گا۔ تو پھر مالک کائنات نے فرمایا، او میرا زکریا، جب تیرا یہ حسن ظن ہے تو پھر میری حسن عطا کو بھی دیکھ، تو نے صرف صالح بیٹا مانگا ہے، میں صالح نہیں صالحین کا سردار پیغمبر بھی بنا دوں گا، تو نے صرف صالح مانگا تھا، میں نبی بھی بناؤں گا، تو اللہ نے انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا کیا، اور نام بھی اللہ نے رکھا، اور فرمایا نام بھی ایسا رکھا ہے کہ اس سے پہلے یہ نام گزرا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، عطا ہے لیکن حسن ظن اپنے مالک پر۔ دوستو
کبھی مایوس نہ ہوا کرو، اس در میں مایوسی نہیں۔ جتنی بھی آپ پریشان ہیں، آپ کا تعلق اور حسن ظن اپنے مالک کے اوپر اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ آپ یہ یقین رکھیں کہ ایسا ہی میرا مالک کرے گا، میرا حسن ظن ہے۔ اور اس نے کہا بھی ہے جیسا گمان رکھو گے میں ویسے ہی معاملہ کروں گا۔ یہ تو زکریا علیہ السلام کا حسن ظن ہے۔ کبھی ہری پور والوں غور کیا ہے، کبھی غور کیا ہے زمزم کا گلاس پیتے ہوئے؟ کبھی حرم جا کے زمزم کے پاس گئے ہو؟ کتنی قدر ہے یہ زمزم کا چشمہ، یہ زمزم کا پانی، یہ بھی حسن ظن کا نتیجہ ہے۔ احمد جمشید کے الفاظ یاد رکھ لینا، جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اماں ہاجرہ اور اپنے دودھ پیتے بچے اسماعیل کو اس وقت اس بیابان جگہ میں چھوڑا جہاں اس وقت کعبہ بنا بھی نہیں تھا، آثار تھے لیکن سب کچھ مٹا ہوا تھا، گھر کے صرف کیا تھے؟ آثار تھے۔ تو اللہ کے خلیل چھوڑ کے جانے لگے پہاڑ کی اوٹ کی طرف۔ جب چھوڑنے لگے تو اماں ہاجرہ حیران ہے کہ آج ابراہیم کیا کرنے لگا ہے۔ فرمایا اِلَىٰ مَن تَكِلُنَا یا ابراہیم، اس بیابان ویرانے میں نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی غمخوار ہے، نہ ہی کوئی پینے کے لیے پانی ہے، کھانے کا انتظام نہیں، یہاں کس کے حوالے کر رہے ہو؟ اللہ کے خلیل جواب بھی نہیں دیتے۔ آخر اماں ہاجرہ کہنے لگی اللہ امرکا، او ابراہیم اتنا تو بتا دے کیا اللہ نے حکم دیا ہے؟ تو اس وقت کہا جی ہاں سر ہلا کے کہ اللہ نے حکم دیا۔ تو اماں جان کہنے لگی اماں ہاجرہ پھر جا ابراہیم اذن لا یضیعن اللہ، پھر میرا حسن ظن ہے کہ اللہ ہمیں ضائع ہونے نہیں دے گا۔ ہری پور والو، اللہ ہمیں ضائع ہونے، یہ جملے ہیں، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام پہاڑ کی اوٹ کی طرف آتے ہیں اور کہتے ہیں ربا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اللہ بالکل سبزہ کوئی نہیں، کھیتی باڑی کا کوئی انتظام نہیں، ایسی جگہ اپنی اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ادھر اماں ہاجرہ کا حسن ظن اللہ ضائع نہیں کرے گا، ادھر خلیل اللہ کا حسن ظن جہاں سبز تن کا بھی نہیں وہاں پھلوں کی روزی مانگ رہے ہیں۔ سبز تن کا کوئی نہیں، روزی کس کی مانگ رہے ہیں؟ پھلوں کی۔ اللہ اکبر۔ تو جب تکلیف بڑھنے لگی، چھاتی میں دودھ خشک ہو گیا اور اسماعیل تڑپنے لگے، اس وقت اماں ہاجرہ پریشان ہوتی ہے تو فوراً اٹھتی ہے، کبھی صفا پہاڑی کے اوپر چڑھتی ہے کہ کوئی انسان نظر آئے، کبھی صفا سے دوڑ کر مروہ پہ آتی ہے کوئی انسان نظر آ جائے۔ اللہ پہاڑی پہ چڑھتی ہے، دائیں بائیں کوئی آواز بھی دیتی ہے، کوئی انسان ہے، کوئی آواز نہیں سننے والا۔ پھر جب نیچے اترتی ہے نا پہاڑیوں کے بیچ میں، تو بچہ نظروں سے غائب ہوتا ہے تو دوڑ پڑتی ہے اس جگہ میں، مروہ تک جاتی ہے، ادھر 7 چکر کیا لگا دیے۔ اللہ کو یہ ادائیں اتنی پسند آ گئیں کہ آج تک حاجی اور عمرے والا جب تک صفا و مروہ کی سعی نہیں کرے گا نہ حج پورا ہوگا نہ عمرہ پورا ہوگا۔ اور حسن ظن کا نتیجہ، جہاں پانی کا کوئی نشان بھی نہیں ہے، ادھر اسماعیل کے قدموں کے پاس اللہ نے ایسا پانی جاری کر دیا کہ اس جیسا پانی پورے جہان میں کہیں نہیں ملتا۔ میرے دوستو، اللہ پہ گمان اچھا کیجیے، حسن ظن رکھیے اپنے مالک پر، یقین کیجیے حالات بنتے جائیں گے،
संवरते जाएं गے. बदगुमान न होना, दर बदर न फिरना, उस मालिक से ताल्लुक जोड़े रखना. अगर आप कहेंगे नतीजा, तो मैंने आपके सामने रब के कुरान से नतीजे बताए, और अगर आप कहें तो मैं और भी बता सकता हूं. ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान है. सूरत का नाम सूरत यूसुफ है. अल्लाह अकबर. हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद बरादरान यूसुफ ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंक दिया. बाप को आके रंगीन कमीज दिखाई यूसुफ, भेड़िया खा गया है. हालात तो यही हैं. सारे बेटे कस्में भी उठा रहे हैं, रो भी रहे हैं. लेकिन उधर अल्लाह का पैगंबर याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह पे ऐसा अकीदा हुस्न ज़न रखे हुए हैं, कहते हैं नहीं, बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा, ये तुम्हारी ही कोई कारस्तानी लग रही है. मैं अब भी ना उम्मीद नहीं, मैं अब भी अल्लाह पे बदगुमान नहीं हूं. ऐसा यकीन है. आखिर वो दिन आ गया कि बरादरान यूसुफ मिस्र जाते हैं, और अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र का बादशाह बनाया हुआ है. देखना मेरे दोस्तों, मैं जो जुमले कहना चाह रहा हूं, लेकिन न याकूब अलैहिस्सलाम को पता है और ना ही बरादरान यूसुफ को पता है कि हमारा भाई जिसे हमने मार के कुएं में फेंका, थप्पड़ मारे, तमाचे मारे हैं, कितने रोए होंगे, कितनी मिन्नतें की होंगी. जिसे हमने गुम कर दिया, अल्लाह ने उसे बादशाह बना के हमारे सामने बिठाया हुआ है, और ये उससे आके खैरात ले रहे हैं. सदका भी कीजिए, कहते हैं बादशाह सलामत, आप बड़े अच्छे आदमी. फिर नतीजा निकला, तफसील में नहीं जाता हूं. वो तदबीर यूसुफ अलैहिस्सलाम की ये थी कि अपने भाई को रोकना था, तो उनको रोक लिया. बाकी भाई वापस आ गए कि जी याकूब अलैहिस्सलाम से कहने लगे, अब्बा जान हमारा दूसरा भाई भी फंस गया, बिन्यामीन. उस वक्त बाप तड़प के क्या कहते हैं? कहते हैं, ओ मेरे बेटों जल्दी करो, फतहस्ससू मिन यूसुफ व अखीही, ओ मेरे बच्चों जल्दी करो, जाओ यूसुफ अलैहिस्सलाम और उसके बरादरान भाई को तलाश करके आओ. और क्या कहते हैं, ओ मेरे बेटों ला तयअसू मिन रौहिल्लाह इन्नहु ला ययअसू मिन रौहिल्लाहि इल्लल कौमुल काफिरून. कहते हैं, ओ मेरे बेटो अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो. अल्लाह की रहमत से, बेशक अल्लाह की रहमत से तो काफिर को मायूस होती है, तुम्हें मायूसी नहीं चाहिए. अब्बा जान 40 साल गुजर गए, यूसुफ को रो रहे हैं. का बेटो 40 साल के अरसे को देखता हूं तो मुझे भी यूं ही लगता है यूसुफ कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन जब उसकी रहमत पे नजर डालता हूं तो दिल कहता है तेरे यूसुफ का इकबाल भी जाया नहीं हुआ होगा. तो फिर अल्लाह ने दिखाया वो मंजर के नहीं दिखाया जी, वो मंजर दिखाया. बीनाई, आंखों की बीमारी दुरुस्त हो गई, और जाके बेटे के साथ तख्त पे मिलते हैं. मेरे दोस्तों, किसी भी एक लम्हे के लिए भी बदगुमान ना हुआ करो. अपने मालिक पे अपना गुमान दुरुस्त रखिए. बहुत सारे लोग मुझे सुनते हैं, कभी कभी उनके बातें सुनता हूं, मायूसी होती है, उनको परेशान होते हैं. खुदा की कसम, मैं तुम्हें जिस दर से जोड़ने लगा हूं वो तुम्हारी सारी मायूसियों को बिल्कुल उम्मीदों से भर देगा. तुम पुरुमीद हो जाओगे. सिर्फ एक मर्तबा सच्चे दिल से जुड़ जाओ. ख्याल है हरिपुर वालों, हजरत इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सोर के अंदर अबू बकर सिद्दीक भी साथ है. पूरा मक्का उनकी तलाश में निकला हुआ है,
اور سروں کی قیمت بھی لگی ہوئی ہے 200 اونٹ، 100 اونٹ ایک ایک آدمی کے سر کی قیمت ہے۔ اور اللہ کے محبوب اپنے یار غار صدیق اکبر کے ساتھ غار ثور کے اندر ہیں۔ مشرکین بالکل غار کے دہانے پہنچ گئے ہیں اور ان کی ٹانگیں بھی نظر آ رہی ہیں، سواریوں کی ٹانگیں بھی نظر آ رہی ہیں۔ صدیق اکبر پریشان ہے، فرمایا یا رسول اللہ اگر کسی نے ذرا جھک کر نیچے دیکھا تو ہمیں دیکھ لے گا۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں او ابو بکر ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، او میرا ابو بکر تیرا ان دو کے بارے میں کیا گمان ہے کہ جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے۔ دوستو حسن ظن اس سے بڑھ کر اور کیا ہے، لفظ بھی ظن ہی کا استعمال کیا ہے۔ تیرا کیا گمان ہے ابو بکر ان دو کے بارے میں کہ تیسرا ان کے ساتھ کون ہے؟ تو پھر رب نے کیسی حفاظت کی، دکھایا کہ نہیں کر کے؟ دوستو آؤ اپنے مالک سے پر امید ہو جاؤ، جڑ جاؤ۔ اور ایک اور بھی جملہ سن لیجئے ذرا، حضرت واصلہ بن اسقر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں اور بیعت الرضوان میں شریک ہیں، نبی کریم کے دست اقدس پہ بیعت کرنے والوں میں۔ ایک تابعی بیمار ہیں مسلمان، یہ ان کی تیمارداری کے لیے گئے، وہ بالکل آخری لمحات میں مرض الموت میں بیمار ہیں۔ جب یہ ان کی تیمارداری کے لیے گئے تو انہیں جب پتہ چلا کہ صحابی رسول میری بیمار پرسی کے لیے آئے ہیں تو سلام بھی کیا اور حضرت واصلہ بن اسقا کا ہاتھ پکڑ کے اپنے چہرے اور سینے پہ پھیرنے لگے کہ واصلہ تو نے اس ہاتھ سے امام کائنات کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ ان کا ہاتھ اپنے چہرے پہ ملنے لگے تو پتہ ہے ہری پور والو یہ جملے سن لو۔ واصلہ ان سے کہنے لگے بالکل آخری لمحات میں کہنے لگے آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں پھر جواب دیتا ہوں۔ کہنے لگے پوچھئے، بیمار کہتا ہے، فرمایا ما ظنک بربک، او بیمارا مرض الوفات میں ہے، یہ تو بتا تیرا گمان کیسا ہے رب کے بارے میں۔ اس موقع پر یہ سوال ما ظنک بربک، تیرا کیسا گمان ہے رب کے بارے میں؟ تو وہ کہنے لگے حسنن، سر ہلا کے کہا کہ میرا گمان رب کے بارے میں بڑا ہی اچھا ہے۔ جب یہ جملے کہے تو صحابی رسول کہنے لگے ابشر یا ابا الاسود، اے ابو اسود پھر خوشخبری سن لے کہ میں نے امام کائنات سے سنا ہے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں، یعنی جیسا وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ اگر اس وقت بھی تیرا گمان اتنا مضبوط ہے، اتنا اچھا ہے، تو پھر یہ حدیث تیرے لیے ہے کہ موت کے وقت بھی تیرا گمان اچھا ہے تو تیرے ساتھ معاملہ بھی کیا ہوگا؟ اچھا ہوگا۔ میرے دوستو ہم اکثر پریشانی کے دور میں ہیں، کیونکہ جہاں وسائل زیادہ ہوتے ہیں وہاں مسائل زیادہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ وسائل مسائل کا حل نہیں ہے، یہ پریشانیاں دور نہیں کرتی۔ کبھی کبھی انٹرنیٹ کوئی اتنی خیر کی چیز نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی اس پہ ان لوگوں کے جملے بھی سنتے ہیں جو ٹویٹ کرتے ہیں کہ دنیا جن کو سب سے زیادہ خوش نصیب سمجھتی ہے، خوشحال سمجھتی ہے، اور دولت کا کوئی شمار نہیں ہوتا، لیکن جب وہ کہتے ہیں ہم نے سب کچھ خرید لیا لیکن خوشی نہیں خرید سکتے، تو اس وقت دل چونک جاتا ہے کہ ہاں واقعی
کہ یہ اسباب یہ خوشیاں نہیں خرید سکتی. خوشیاں میرا مالک دیتا ہے اور اپنے فضل سے دیتا ہے، اپنے ساتھ تعلق سے دیتا ہے. اور جب وہ دینے پہ آتا ہے نا تو وہ 3 دن کے بھوکے کو بھی ایسا خوش رکھتا ہے کہ وہ مطمئن ہوتا ہے.